بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل مبارک پر۔ پہلے 6 ججز نے خط لکھا، پھر تحریک انصاف نے خط لکھا، لیکن اب ایک اور بہت بڑا خط آ گیا ہے۔ شاید اس خط کا انتظار کیا جا رہا تھا اور یہ خط ضروری بھی تھا یا نہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اس خط میں کیا لکھا گیا ہے، خط میں کون سے پوائنٹس جو ہیں انہیں اجاگر کیا گیا ہے، اور خط لکھا کس نے ہے، کس کو لکھا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ناظرین گرامی، 2 بڑے استعفے جو ہیں ان کی گونج ہے۔ کیا یہ استعفے آ جائیں گے؟ اگر یہ استعفے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ استعفوں کی ڈیمانڈ کون کر رہا ہے اور کیوں یہ استعفے جو ہیں یہ مانگے جا رہے ہیں، اور ہونے کیا والا ہے؟ تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے؟ تحریک انصاف نے کون سا پتہ جو ہے وہ اس وقت شو کروایا ہے؟ یہ بھی میں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین نادرا اب کون ہے؟ ایک نئی جو بحث ہے، ایک نئی جو جنگ ہے وہ چھڑ گئی ہے، کیونکہ آج جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا گیا ہے چیئرمین نادرا کے لیے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ جب نگران حکومت تھی تب چیئرمین نادرا کسے لگایا گیا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ 27 لاکھ جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا کیسے چوری ہوا اور ڈیٹا چوری کر کے کہاں پر دیا گیا، کہاں بیچا گیا، کون کون اس میں ملوث ہے، یہ بڑی ایک اہم خبر ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں، اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی جو قیمتی آراء ہوں گی، اس سے مجھے مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا، اور خبروں کے ریلیٹڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے تجزیے ہوتے ہیں یہ بھی ضرور مجھے آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین گرامی، ایک خط آیا ہے۔ آج کل خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے دوبارہ سے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں ہوتا ہوگا، لیکن پاکستان میں اس کا جو رواج ہے، کسی بھی چیز کا رواج جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ویڈیوز لیک ہوا کرتی تھیں، ویڈیو ایک لیک ہوئی، اس کے بعد ویڈیو کا ٹرینڈ شروع ہو گیا، ویڈیو لیک ہونا شروع ہو گئی، پھر آڈیو لیک ہونا شروع ہوئی، ایک آڈیو کے ساتھ پھر یکے بعد دیگرے مزید آڈیوز جو ہیں، بڑے بڑے ناموں کی آڈیو سامنے آنا شروع ہو گئی۔ اب خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے ایک خط لکھا گیا 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اپنے تحفظات رکھے۔ پھر تحریک انصاف نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ کو، اس میں اپنے تحفظات اور عمران خان کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے وہ چیزیں اس میں رکھ دی۔ اب ناظرین گرامی، ایک بڑا خط جو ہے وہ امریکہ سے بھی آ گیا ہے۔ پہلے امریکہ سے ایک سائفر آیا اور اس سائفر پر عمران خان کو سزا دی گئی، اور سائفر بھی کہتے تھے، پہلے حکومت کہتی تھی سائفر ہے ہی نہیں، پھر 17 ماہ بعد اسی سائفر کو بنیاد بناتے ہوئے عمران خان کو کیپچر کر لیا اور سزا بھی سنا دی۔ اب سائفر کے بعد امریکہ سے خط آ گیا ہے، خط آیا ہے شہباز شریف حکومت کے نام۔ خط میں جو بائیڈن صاحب نے کیا لکھا ہے، صدر جو بائیڈن جو امریکن پریزیڈنٹ ہے، ان کی جانب سے یہ خط شہباز شریف صاحب کو لکھا گیا ہے۔ خط میں کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا، جس میں نام منتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے منصب سنبھالنے کے بعد امریکی صدر کا ان کے لیے یہ پہلا خط ہے۔ امریکی صدر نے اپنے خط میں کہا کہ دنیا اور خطے کو درپیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان شراکت داری دنیا اور ہمارے عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں نہایت اہم ہے۔ صحت عامہ کا تحفظ، معاشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم مشترکہ ویژن ہے جسے مل کر فروغ دیتے رہیں گے۔ امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے ماحولیاتی بہتری کے لیے ہم اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کریں گے۔ باتیں بالکل ٹھیک لکھی ہیں، اچھی اور خوبصورت باتیں لکھی ہیں، سننے میں یہ بڑی تاثیر والی باتیں۔ لیکن پاکستان کے مفادات کے ساتھ کیا امریکہ کھڑا ہوگا؟ کیا امریکہ چاہے گا کہ پاکستان سٹیبل ہو جائے؟ کیا امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان مضبوط ملک بن جائے؟ بالکل بھی نہیں، جی نہیں۔ اس کا سوال مائنس میں ہے، نفی میں ہے۔ میتھیو ملر جو امریکہ کے جو ترجمان ہیں، جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، میتھیو ملر، انہوں نے گزشتہ روز یہ کہا تھا، تنبیہ کی تھی پاکستان کو، ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ محدود رکھیں۔ اس سے پہلے پاکستان پر امریکہ کی جانب سے جو عمران خان نے دورہ کیا تھا رشیا کا، اس کو لے کر جو باتیں کی گئیں، جو سائفر آیا تھا، اس سائفر میں یہی کہا گیا، اور کل گزشتہ روز جو ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اس میں ججز کے سامنے یہ بات ہی رکھی گئی کہ جو ڈونلڈ بلوم ہے، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اس لیے راضی ہو جائے گا کہ آپ عمران خان کو اتار دیں۔ عمران خان کو اتارا، جیل میں ہے، اب ناظرین ڈونلڈ بلوم بھی راضی ہے اور امریکہ بھی راضی ہے۔
تو کیسے امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کے مفادات ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، خطے میں امن چاہتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں؟ یہ سراسر کتابی باتیں ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک روٹین وائز ان کا ورک ہے جو انہوں نے سربراہان کے نام اپنا کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ اور اب اس پر جو نون لیگ ہے یا پھر حکومت ہے وہ اب کلابازیاں نہ کھانا شروع کر دے کہ جناب علی پریزیڈنٹ آف امریکہ کا جو لیٹر ہے وہ آ گیا ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ کوئی اسے صحیفہ بنا کر پیش نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی بہت بڑی بلا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنا ایک روٹین وائز جو کام ہے صرف وہ کیا ہے۔ وہیں پر ناظرین دو بڑے استعفے جو ہیں ان کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ جو استعفے ہیں یہ ایک تو سپریم کورٹ کے جج ہیں، دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ نیاز اللہ نیازی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، تحریک انصاف کے یہ رہنما ہیں، وکیل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری جو پریس کانفرنسز ہیں ان کا وقت گزر چکا ہے، اب ان سے معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے کہ پریس کانفرنسز کی جائیں۔ اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے پر بھی جائیں گے۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ وقت جو ہے وہ تعین کیا گیا ہے، صبح 11 بجے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، احتجاج کیا جائے گا ڈیلی۔ ناظرین اب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کل فل کورٹ اجلاس کے بعد ثابت کیا کہ خط کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ یہ تو بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے گھر پر بلا کر تمام جو ججز ہیں ان سے ملاقات کی، پھر اپنے چیمبر میں ملاقات کی، فل کورٹ ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملاقات ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جو ابہام تھے وہ ختم ہو چکے ہیں کہ یہ خط کس قدر سٹرونگ ہے اور اس میں کون سے ایلیگیشن جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی اب یہ کہتے ہیں کہ ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تحریک انصاف نے اب یہ ایک نیا جو مطالبہ ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس جو سپریم کورٹ ہیں وہ فی الفور استعفیٰ دیں، اور استعفیٰ دینے کے بعد ان کی جو تحریک ہے وہ مزید آگے بڑھائی جائے گی۔ اس تحریک کا جو آغاز ہے وہ مزید تیز اور سخت کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جیسے تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے جو کچھ فیصلے ہیں انہیں نشاندہی کرنے کے بعد آج حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ آپ سب کی جو رائے ہے وہ میں نے اور عمر ایوب صاحب نے بانی چیئرمین تک پہنچائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھکر کے مقامی نمائندوں اور قیادت کے اصرار پر انہوں نے ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اگر مجموعی رائے اس کے خلاف ہے تو انہوں نے تنظیم کو اس معاملے پر مکمل اختیار دے دیا ہے۔ لہٰذا اب یہ جو افضل ڈھانڈلا ہے جو عمران خان کے رجیم چینج میں سندھ ہاؤس میں بیٹھا رہتا تھا اور اس نے عمران خان کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا، اس سے ٹکٹ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہیں پر اب ایک نئی بحث ہے کہ جو چیئرمین نادرا ابھی لگائے گئے ہیں وہ حاضر سروس فوجی بھی ہیں۔ ناظرین لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر نام ہے ان کا، 3 سال کے لیے چیئرمین نادرا انہیں تعینات کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری بھی دے دی ہے۔ نگران حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی بطور چیئرمین نادرا تعیناتی کی تھی۔ حاضر سروس آفیسر کی چیئرمین نادرا تعیناتی کے لیے متعلقہ رول شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے وزارت داخلہ کی سمری منظور کر لی ہے۔ ملک پاکستان میں جس کا ہاتھ پڑتا ہے، جو سٹرونگ ہے، جو طاقتور ہے، جب اسے کچھ عطا کرنا ہو، عنایت کرنا ہو تو یہ پوری کی پوری ریاست متحرک ہو جاتی ہے۔ رول بھی بنا لیے جاتے ہیں، قوانین میں امینڈمنٹ بھی کر لی جاتی ہے۔ کیا پورے ملک میں کوئی اور اتنا قابل بندہ نہیں تھا جسے چیئرمین نادرا لگایا جاتا؟ کیا ایک بندہ آلریڈی اپنی سروسز جو ہے ایک بڑے ادارے کو دے رہا ہے اور ایک بڑی اچھی اور اعلیٰ اور ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ پہ ہے، کیا اسے دوسرے ایک امپورٹنٹ پوسٹ دینا، کیا دونوں جو پوسٹیں ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ دونوں پوسٹوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ زیادتی نہیں کر رہے، آپ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے کہ پاکستان میں اور کوئی بندہ نہیں ہے؟ اور اسی پاکستان میں 2.7 ملین 27 لاکھ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ چوری ہوا ہے نادرا کے تھرو۔ اب کیا کس نے ہے، کروایا کس نے ہے؟ کیا پہلے نہیں پتا چل سکا کہ ڈیٹا چوری کروایا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا ڈیٹا چوری کر کے بیرونی دنیا میں بیچ دیا گیا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ کس سے سوال کیا جائے؟ سوال کریں گے تو پکڑ لیں گے، سوال کریں گے زبان کھینچ دیں گے، سوال کریں گے دبا دیں گے، سوال کریں گے ماریں گے، سوال کریں گے کوئی ایسے ایسے کیسز لگا دیں گے، پوری زندگی وہ کیسز بھگتنے پہ عمر جو ہے وہ گزر جائے گی۔ یہ اب تک یہ ہم اپڈیٹس ہیں جو آپ کے گوش گزار کی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد